یہ آپ کا اور ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے اور پیدا فرمانے کے بعد جس طرح دنیا کی تمام ضرورتوں کا انتظام اپنے ذمے لیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی اپنے اوپر لی کہ دنیا میں جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس طرح آپ کو زندگی کے روز گزارنے ہیں، اس کا طریقہ متعین کر کے ہمیں اور آپ کو باخبر کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لی۔ جب سب سے پہلے انسان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذمہ داری کا اظہار فرمایا تھا، وَلْنَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم زمین پر جاؤ اور اس نئی جگہ کے بارے میں تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نئی جگہ جا کر آپ کو کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ ہم سب آپ کے پاس بھیجیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر تم لوگوں کے پاس میرے پاس سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور نظام بھیجا جائے گا۔ جو اس نظام کے مطابق زندگی گزارے گا اس کے لیے جنت منتظر ہے، اور جو اس نظام سے روگردانی کرے گا اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے نظام بنا کر ہمیں دیا، کیونکہ زندگی بھی اسی نے عطا فرمائی، لہذا زندگی کا نظام بنا کر دینا وہ بھی انہی کا حق تھا۔ تو اللہ نے اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا نظام ہر زمانے کے حالات کے موافق اور مطابق انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے انسانوں کے پاس بھیجا۔ یہ زندگی، یہ دنیا کا آخری دور ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی صفات کے اعتبار سے یہ دنیا کے عروج اور کمال کا زمانہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے شاندار اور مضبوط نظام قرآن کی شکل میں ہمارے پاس بھیجا، اور اس نظام کے عملی نمونہ بنا کر ہم سب کے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ قرآن میں اللہ نے جو نظام اور دستور دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حکم کو عمل کی شکل میں قیامت تک کے لیے پیش فرما دیا۔ اس لیے اب ہمارے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک کے لیے نجات کا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اس قانون اور نظام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اور اس نظام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اس نظام کا علم ہم کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنی حد تک دینی علم حاصل کرنا کہ دین کی ضروریات اور عبادات کے تقاضوں کو صحیح طور پر انجام دیا جا سکے، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس کے لیے کسی کی تخصیص نہیں ہے کہ وہ مدرسے کا رہنے والا ہو، اسکول کا رہنے والا ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، غریب ہو یا مالدار ہو۔ دین کی بنیادی معلومات
اپنے عقائد اپنے مسائل سے واقف ہونا ہر مسلمان مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور اس نظام کو چلانے اور سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو منتخب فرمایا جو طالبان علم کہلاتے ہیں، اور پھر ان کو علماء اسلام کا خطاب ملتا ہے۔ یہ دونوں طبقے کے لوگوں کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں کہ ہم ان چیزوں کو جانیں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ ان کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایک رجحان اس وقت یہ بن رہا ہے کہ ہم کتابوں کے ذریعے شریعت کو جان کر اس کے حق کو ادا کر دیں گے، اور اب تو کتابوں کو چھوڑ کر بھی موبائل اور انٹرنیٹ کو اپنا مقتدا بنا لیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم ساری چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ شیطان کی گمراہی اور دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں۔ دنیا کی مقدس سے مقدس بڑی سے بڑی کتاب آپ پڑھ لیں، آپ عبادت اور سنت کے الفاظ اس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے پوری بخاری شریف پڑھ لی، مسلم شریف پڑھ لی، پوری ہدایہ پڑھ لی، لیکن یاد رکھنا شریعت کے مطابق سنتوں کو صحیح طور پر اپنی زندگی میں لانے کے لیے خالص ہدایہ کو پڑھ لینا، بخاری اور مسلم کو پڑھ لینا یہ ناکافی ہے۔ بخاری اور مسلم پڑھ کر آپ سنت کی صورت کو اور سنت کے الفاظ کو جان سکتے ہیں، لیکن سنت پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے وہ بغیر اہل اللہ کی صحبت کے آ ہی نہیں سکتا۔ جب کتابوں میں پڑھنے والے یہ علماء بھی سنت اور شریعت کو مکمل طور پر اپنانے کے اہل نہیں بن سکتے جب تک کہ یہ اپنے اساتذہ کی جھوٹیاں سیکھی نہ کریں، تو عوام الناس علماء سے دور رہ کر دین پر چلے اور ان کا دین محفوظ رہے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے طلبہ سے بھی اور عام لوگوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اپنے اساتذہ سے طلبہ صرف درسگاہ اور کتاب کا تعلق نہ رکھیں۔ صرف درسگاہ تک کتاب کا تعلق رکھنے میں آپ کو علم کے نقوش اور الفاظ تو آ جائیں گے، لیکن اس علم کی حقیقت اور روح کو اپنی زندگی میں عام لے آئیں، یہ اپنے اساتذہ کی جھوٹیوں کو اٹھائے بغیر ممکن نہیں۔ اسی طریقے سے عوام، بس ہم نے اب یہ بنا لیا کہ علماء سے بزرگوں سے ہمارا تعلق یہ ہے کہ حضرت دعا کر دینا، حضرت دعا کر دینا، جو بھی آتا ہے حضرت دعا کر دینا، جو بھی آتا حضرت دعا کر دینا۔ دعا کرنا اور کرانا یقیناً بہت اچھی چیز ہے، لیکن صرف دعا سے کام چل جائے گا؟ دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول اور مستجاب دعائیں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ اگر خالص دعاؤں سے کام چلتا تو یہ رعایت سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی کہ آپ بالکل پھولوں کی سیج پر بیٹھیے، ہم سے کہیے، ہم سارے نظام کو آپ کے لیے موافق بنا دیں گے، لیکن ایسا ہوا تو نہیں۔ اس لیے خالی دعائیں نہیں، عوام سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر خاص طور سے اس زمانے میں اپنا اور اپنی اولادوں کا ایمان اور عقیدہ سلامت رکھنا ہے تو علماء سے سیکھنے کا تعلق قائم کرو، صحبت کا تعلق قائم کرو۔ اسی طریقے سے طلبہ اپنے اساتذہ کی خدمت میں رہیں، ان سے سیکھیں۔ یاد رکھو بغیر اپنے اساتذہ سے عمل کی کیفیت اخذ کیے بغیر آپ سنت پر عمل پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادتیں فرمائی ہیں، صحابہ نے ان میں سے ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو الفاظ کے اندر جمع فرما دیا ہے، لیکن حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میری حدیثوں کو دیکھ کر شریعت پہ عمل کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی،
مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس طرح تم کو نماز پڑھنی ہے۔ یہ حدیث صاحب بتاتی ہے کہ لفظوں اور کتابوں کو دیکھ کر آپ شریعت کی حقیقت پر عمل پیرا ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اہل اللہ کی صحبت اور ان کی زندگی کا آپ مطالعہ نہ کریں، دل کی آنکھوں سے خدمت کے طور پر ان کے پاس رہیں اور آئیں۔ ایسے ہی طلبہ بھی اپنے اساتذہ کو جب تک نہ دیکھیں تب تک وہ شریعت کی روح کو نہیں پا سکتے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے مراتب کو بلند فرمائے، ان کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شاگردوں نے، ان کے شاگرد بھی ظاہر بات ہے کون تھے، ہم تو ان کی خاک پاپوں بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنے بڑے بڑے وہ آفتاب و محتاب تھے۔ وہ علماء ہم تو ان کے سامنے طالب علم بننے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو حضرت کے شاگرد تھے، بڑے بڑے جلیل علماء جو بنے ہیں، ان میں ایک بار مذاکرہ ہوا کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتیں ہیں، ایک جوتا پہننے اور اتارنے کے متعلق اور ایک مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے متعلق۔ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی سنت یہ ہے کہ داخل ہوتے وقت دائنا پیر مسجد میں پہلے آنا چاہیے، بائیں بعد میں آنا چاہیے، اور نکلنے میں اس کے برعکس ہے کہ الٹا پاؤں پہلے نکالا جائے اور سیدھا پاؤں بعد میں نکالا جائے۔ اور فرمایا جوتوں کے بارے میں حضرت کی سنت یہ ہے کہ پہلے داہنے پیر کے اندر جوتا پہنا جائے، بعد میں بائیں پیر کے اندر پہنا جائے، اور نکالنے میں اس ترتیب کو بدل دیں کہ پہلے الٹے پاؤں سے جوتا نکالیں اور پھر سیدھے پاؤں سے جوتا نکالیں۔ تو وہ مذاکرہ کرنے لگے کہ جب مسجد میں آتے ہیں ہم جوتے پہن کر تو پہلے جوتے نکالنے ہیں اور پھر اندر آنا ہے، تو اب وہاں پہلے اگر ہم مسجد میں پاؤں داخل کرنے کے لیے دائنا تو پہلے داہنے پیر کا جوتا نکالیں گے تو جوتوں والی سنت چھوڑ گئی، اور اگر جوتوں والی سنت پر عمل کریں گے، بایاں پاؤں اسے نکال کے اندر کریں گے تو پھر مسجد والی سنت چھوٹ جائے گی، تو کیا کریں؟ ان لوگوں نے یہ نہیں کہ اچھا بھائی چلو بخاری کی شرح میں دیکھتے ہیں، مسلم کے ترجمے میں دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ مشورہ یہ ہوا ان تلامذہ کا کہ ہمارے شیخ، ہمارے استاد محترم حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ جب روزانہ مسجد میں آتے ہیں تو حضرت کیسے ان دونوں سنتوں میں تطبیق دیتے ہیں، اب ہم ملاحظہ کریں گے اس کا۔ سارے شاگردوں نے حضرت کا عمل دیکھا کہ حضرت جب مسجد میں تشریف لاتے تھے تو بائیں پیر کا جوتا نکال کر کے اس پاؤں کو جوتے پر رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر داہنے پیر کا جوتا نکالا اندر پاؤں کر دیا۔ نکلتے تھے تو مسجد سے پاؤں پہلے باہر نکالا لیکن جوتا پہنتے نہیں تھے، جوتے کے اوپر رکھ لیا کرتے تھے، اور داہنا پیر نکال کر پہلے دانا پاؤں میں جوتا پہنتے تھے پھر بائیں پیر میں۔ یہ دیکھ لیا کہ ہمارے استاد محترم ایسا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت ہمارے درمیان یہ مذاکرہ ہو رہا تھا کہ ان دونوں سنتوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی رعایت کریں دوسری چھوٹ جاتی ہے، دوسری کی رعایت کریں پہلی چھوٹ جاتی ہے، تو کیسے ہم تطبیق دیں؟ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ بھئی میں بڑا علامہ وقت، فرمایا کہ ہاں بھئی غور کرو، سوچو کیا ہو سکتی ہے شکل۔ ان تلامذہ نے فرمایا ہمارے طلبہ غور کریں، علم جو ہے عوام بھی غور کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھی غور کرو، تو تلامذہ نے فرمایا کہ حضرت ہم نے آپ کا عمل اس طرح دیکھا ہے، تو فرمایا بس بھئی یہی طریقہ بہتر ہے۔ تو سنت تو انہوں نے کتابوں میں پڑھ لی تھی، لیکن سنت پر عمل کرنے کا ملکہ کیسے پیدا ہو، اس کی عادت کیسے بنے، وہ بخاری اور مسلم سے نہیں ملی، وہ ان کو اپنے شیخ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے عمل سے ملی ہے۔ اس لیے طلبہ بھی اپنے اساتذہ کی زندگی کو اپنے لیے رہنما بنائیں، اور ہم سب عوام والے بھی اپنے علماء کو مقتدا بنائیں، ان سے صرف دعاؤں تک نہ رکیں بلکہ ان کے پاس بیٹھیں، ان سے دین سیکھیں اور ان کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کس طرح اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور کس طرح وہ سنت کے دائرے میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کام اگر ہم کریں تو انشاءاللہ دین سے ہمارا مضبوط رشتہ ہو جائے گا اور دین ہمارے لیے طبیعت بن جائے گا، بغیر ارادے کے بھی ہماری زندگی میں
دینی اعمال اور افعال سرزد ہونے لگیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔